اپنے حضور نماز عشاء اور تراویح کی صورت میں تلاوت قرآن پاک سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا تو اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اپنی روح کو مریم کی طرف بھیجا۔ تو روح سے مراد یہاں جبریل امین علیہ السلام۔ آپ نے تو ویسے 12 سنا کہ روح الامین، تو روح الامین جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی مراد ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ حضرت مریم کے پاس پورے بشر بن کر آئے، پورے بشر بن کر آئے۔ فتمثل لها، وہ صورت بشری میں آئے۔ اب دیکھو یہ قرآن ہے، بتاؤ جبریل نوری ہیں یا بشری؟ بولے تو صحیح نا، ثواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ میری بات تو نہیں نا، یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ تو نور اور بشر، جبریل کیا ہیں؟ اور نوری فرشتوں کے سردار جبریل ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے فتمثل لها بشرا سویا، وہ پورے بشر بن کر آئے، وہ پورے اس سے ایک چیز تو واضح ہوئی کہ نور اور بشر متضاد نہیں ہے، نور اور بشر ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ اگر نور بشریت کے خلاف ہوتا تو جبریل پھر بشر بن کے نہ آتے، جبریل بشر بن کے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، جیسے کہتے ہیں یہ ملا کی بات ہے، ملا بھی قرآن کی بات کرتے ہیں اور اللہ نے کہا ملا کی پیروی کرو، کس کی؟ لیکن علماء حق کی پیروی کرو، علماء حق کے پیچھے چلو، علماء حق کو مانو۔ یہ جو کچھ بھی ہم تک پہنچا ہے علماء حق کے ذریعے پہنچا ہے، تو علماء حق کے پیچھے چلنے کا اور علماء حق کی بات ماننے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے چلنا رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر وہ چلتے رہے حضور کے پیچھے تو ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے، تو علماء حق ہیں، اور علماء حق کا کہنا رب کا کہنا ہے۔ تو علماء حق، اب دیکھو فتمثل لها بشرا سویا، تو جبریل نور ہیں اور بن کے کیا آئے؟ بشر۔ تو پتہ چلا نور اور بشر یہ ضدیں نہیں ہیں، اگر یہ ضدیں ہوتی تو پھر جبریل بشر بن کے نہ آتے۔ حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے بھی صورتیں بدلتے ہیں، فرشتے بھی صورتیں بدلتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، اور شیطان بھی صورتیں بدلتے ہیں، شیطان بھی اللہ نے ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کی بات سن کر جنہوں نے پگ بھی رکھی ہوتی ہے، اور وہ کوئی شیخ الحدیث کہلا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کوئی شیخ القرآن کہلا رہا ہوتا ہے، اور وہ ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ آمینہ کے لال کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جس کا نام علی ہو، جس کا نام محمد ہو، انہیں تو کچھ اختیار نہیں، اور فرشتوں کو اختیار ہے، فرشتوں کو اختیار ہے، اور جنوں اور شیطانوں کو اختیار ہے۔ ابھی میرا یہ موضوع نہیں، اس کو کھولوں تو یہ کھلتا جائے گا، لیکن میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ وہ فرشتے صورت بدل سکتے ہیں، ان کو رب نے اختیار دے دیا تو شرک کوئی نہیں۔
اور جن شکلیں بدل سکتے ہیں، جنوں کو اختیار دے دیا، شرک کوئی نہیں۔ اور اگر رسول اللہ کا اختیار مانے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، زبان مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، وہ مانے تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کون سی توحید ہے تمہاری؟ یہ کون سی توحید ہے کہ فرشتوں کے لیے اختیار مانے تو شرک نہ ہو، اور جنوں کے لیے مانے تو شرک نہ ہو، اوروں کے لیے مانے تو شرک نہ ہو، اور تم انگریزوں کے لیے مان لو تو شرک نہ ہو، اور ہم رسول اللہ کے لیے مانے جس پہ مہر بھی رب نے لگائی ہو اور رب کے مصطفیٰ نے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ ایسی توحید کو اپنے پاس رکھو۔ توحید یہ ہے جب غلاموں کو اور خادموں کو رب نے اختیار دے رکھا ہے تو جن کے صدقے ساری کائنات بنائی ہے اس کو کتنا اختیار دے رکھا ہوگا۔ یہ میرے پاس وقت نہیں ہے مگر اس کو کھولوں اور آیات بتاؤں کہ حضور کو کتنا اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اشارہ کرتے جا رہا ہوں۔ تو جبریل صورت بشری میں، آپ کو پتہ ہے نا جی جبریل کس کی صورت میں آتے؟ بشری صورت میں، اور کبھی جبریل امین حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ کن کی صورت میں؟ وہ حضرت داہیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت داہیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے۔ شاید میں نے جو پڑھا یا سنا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اسلام لانے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ پردہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یا اسلام کے بعد یا پہلے آپ پردہ کرتے تھے؟ کیوں؟ کوئی عورت دیکھ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، عورت دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائے۔ اتنا حسن تھا حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور ان کا چہرہ دیکھتے تھے۔ اتنے خوبصورت تھے تو حضور خوش ہوتے تھے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آمنہ کے لال سامنے بٹھا کے دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک میں جبریل میرے محبوب کو داہیہ کلبی اچھے لگتے ہیں، ان کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے، اس لیے جبریل تو بھی داہیہ کلبی کے شکل میں میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ تو حضرت جبریل کبھی کبھی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھی آتے تو صحابہ کہتے ہم پہچان نہ کر پاتے کہ جبریل کون ہے اور داہیہ کلبی کون ہے۔ اب یہ بتا رہا ہوں فاطمہ صلی اللہ بشرا سویہ، تو کیا نورانیت میں فرق پڑا؟ جب وہ داہیہ کلبی رضی اللہ کی شکل میں آئے پھر بھی تو انسانی شکل میں آئے، اور جب مریم علیہ السلام کے پاس تو رب کہتا ہے فتح صلی اللہ انسانی شکل میں آئے فتح صلی اللہ، تو پتہ چلا نور اور بشر ضدیں نہیں، اندر خراب ہے اس لیے ضدیں لگتی ہیں، اور اگر نور ہو تو کوئی ضد نہیں۔ جب فرشتہ نورانی ہو کے صورت بشری میں آ سکتا ہے تو آمینہ کے لال کیوں نہیں نورانی ہو کے بشری صورت میں آ سکتے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں مسئلہ ہے تمہیں؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں کہ وہ نورانی ہو کے بشری صورت میں آ جائے؟ اور جب ہم کہیں آمینہ کے لال بھی نور ہیں لیکن آئے لبادہ بشریت میں ہیں، اگر نور بن کر آتے تو نظام کیسے بنتا، کیسے کھاتے، کیسے پیتے، ہمیں کیسے ڈنگ آتا کھانے پینے کا، ہمیں کیسے ڈنگ آتا چلنے اٹھنے کا، ہمیں کیسے ڈنگ آتا تجارت کا، ہمیں کیسے ڈنگ آتا چلنے کا، کیسے ڈنگ آتا اپنے ازواج کے ساتھ تعلقات کا، اپنے ماؤں کے باپوں کے ساتھ تعلقات کا، یہ نظام کیسے بنتا؟ کیونکہ فرشتہ نظر ہی نہیں آنا تھا، نہ فرشتے نے گانا تھا، نہ فرشتے نے اٹھنا تھا، نہ اس نے بیٹھنا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ شادی نہ اولاد نہ یہ سسٹم، تو پھر نظام کیسے بننا تھا؟ تو اللہ پاک کا یہ عادت ہے کہ مالک جب کسی کو بھی بھیجے بندوں کی اصلاح کے لیے، بشر کی اصلاح کے لیے، تو پھر فرشتہ بھی ہو، اگر فرشتے کو بھی بھیجنا چاہے تو پھر بھی مالک اسے بشری صورت میں بھیجے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ تربیت بشریتوں کی بشروں کی کرنی ہے، تربیت انسانوں کی کرنی ہے، تو پھر ان کے لبادے میں بھیجیں گے تو پھر وہ عمل کریں تو بشروں کے لیے نمونہ بنیں گے، تقلید بنیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو نور تھے لبادہ بشریت میں بھیجا تاکہ محبوب آ کر نظام دیں۔ آپ اس کو سمجھیں کہ نہیں؟ یہ عجیب لوگ ہیں۔ حضور اس لیے آئے، اس لیے انہوں نے کہا نا کیوں نہیں فرشتہ اتارا؟ تو اللہ پاک اگر ہم فرشتہ بھی اتارتے نا تو ہم بشری صورت میں اتارتے، فرشتہ بھی نازل فرماتے تو ہم بشر بنا کے بھیجتے، کیونکہ بشروں کی تربیت کے لیے بشر چاہیے، بشروں کی تربیت کے لیے بشر چاہیے۔ نورانی تو اس سے پاک ہیں، اس لیے حضور نور اور نور کو لبادہ بشریت میں ڈالا۔ جب جبریل کا نور بشریت یہ متضاد نہیں ہو سکتے تو پھر تو آمنہ کے لال کے نور و بشری میں تضاد کیوں تجھے نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اندر خراب ہے، ایک کے لیے تو تم مانو اور رسول اللہ کے لیے نہ مانو، یہ کیسا انصاف ہے؟ انصاف نہیں ہے بلکہ بغض ہے۔ جس کے اندر محبت ہو اور ایمان ہو وہ کہے گا جب خادم نور ہو کے بشر بن کے آ سکتا ہے تو پھر آقا کیوں نہیں نور ہو کے بشر بن کے آ سکتے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن یہ دیکھو فاطمہ صلی اللہ کیا
فتمثل لها، یہ مثل ہے، مثال جو ہے نا مثال، اور ایک ہے مثل اور ایک ہے مثال۔ اب میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، اور مجھے پسند بھی جیسے گندے کا نام لینا، وہ آج بھی کلپ اس کا موجود ہے، تو آپ کو پتہ تباہی ہو گئی ہے، یہ میڈیا نے تباہی کر دی ہے۔ آگے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اتنے پیارے عقیدے تھے، محبتیں تھیں، کیا بزرگوں کا ادب تھا۔ یہ جب کا میڈیا آیا ہے، بزرگوں پہ گالیاں دی جاتی ہیں، اولیاء کو گالیاں دی جاتی ہیں، بڑوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ تو پہلے کتنے شست اور کتنے صاف عقیدے تھے، کیونکہ یہ نیٹ نہیں تھا، یہ مسائل نہیں تھے۔ اب ضروری ہے کہ ہم بھی یہ پیغام آگے پہنچائیں تاکہ ہماری نئی نسل بچے، ان کے دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو، اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو، ادب کا چراغ روشن ہو، اس لیے یہ باتیں کرنا ضروری ہیں۔ فاتح مسئلہ پہ وہ کیا بات کرتا ہے، کہتا ہے ایک مثال ہے، وہ ہے دیوبندی، لیکن میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ کبھی آپ پوچھیں مجھ سے الگ طور پہ، میں اس کا کلپ آپ کو بھیجوں، آپ سنو وہ کیا کہتا ہے، لیکن اب میں بتانے لگا ہوں۔ کہتا ہے فاتح مسئلہ، یہ مثال سے ہے، اور ایک ہے مثل۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مثال کہتے ہیں دو چیزوں کا حالت میں شریک ہونا، دو چیزوں کا حالت میں، کیفیت میں شریک ہونا۔ اب یہ کو اللہ نے تعریف نہیں کی، نہ اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے، چلو ایک قانون ہے نا، قانون ہے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، تو گرامر ہوتی ہے نا، تو بس اس اعتبار سے اس نے کہا مثال کیا ہے، دو چیزیں شریک ہوں ایک حالت میں، دو چیزوں کا شریک ہونا ایک حالت میں۔ اس کا مطلب ہے ذاتیں مختلف ہوں گی، حالت ایک ہوگی۔ ذاتیں سمجھ آ رہی ہے نا، ذاتیں مختلف ہوں گی، حالت ایک ہوگی۔ مثلا جبریل نور ہیں اور ہم بشر ہیں، لیکن وہ ہماری صورت میں آیا، ذات ہماری ہو رہا ہے، جبریل کی ہو رہا ہے، حالت ایک ہو گئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو کہتا ہے مثال اسے کہتے ہیں کہ دو چیزیں حالت میں برابر ہوں، حالت میں شریک ہوں۔ اور مثل کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے مثل اسے کہتے ہیں کہ دو چیزیں حقیقت میں شریک ہوں، حقیقت میں، آپ سمجھیں، حقیقت میں شریک ہوں۔ جیسے میں اور آپ ہیں، ہماری حقیقت ایک ہے، ایسے ہی ہے نا، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہم کیا انسان ہیں نا، تو ہماری حقیقت ایک ہے۔ ہم بشر ہیں نا، ہماری حقیقت ایک ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کی طرح ہوں، اور آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کی طرح ہوں۔ کس میں؟ ذات میں ہم دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ آگے کیفیات ہیں، آگے اب وہ یہ قاعدہ بیان کر کے نا، جو اندر اس کا بغض تھا نا، اب اس نے اس کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ جب مثل اسے کہتے ہیں کہ حقیقت میں دونوں چیزیں برابر ہوں، حقیقت میں دونوں چیزیں شریک ہوں، اور مثل کہتے ہیں حقیقت میں نہیں بلکہ حالت میں دونوں شریک ہوں۔ تو کہتا ہے پھر دیکھو اللہ بات فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، کہ حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب یوں کہو کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تمہاری، یہاں مثل ہے، یہاں کیا ہے؟ مثل ہے۔ اب اس نے تعریف کر دی نا، اب اس کے اندر جو بغض تھا نا، اس بغض کو نکالنے کے لیے اس آیت کو اس نے کوٹ کیا، اور کوٹ کر کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب مثل کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں دونوں برابر ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا میں اور آپ برابر ہیں، اس طرح میرے ساتھی، یہ سلمان، یہ سارے سلطان ویسی صاحب، ہم ذات میں برابر ہیں۔ تو کہتا ہے مثل وہ ہوتی ہے کہ ذات میں، حقیقت میں برابری ہو۔ تو پھر حضور نے کہا انما انا بشر مثلکم، کیا مطلب؟ اب سنو اور آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ پتہ اس نے کیا کہا؟ اب مثل کی تعریف کی نا اس نے، اور تعریف کر کے کہتا ہے حضور نے، اللہ نے کہا محبوب کافروں سے کہو اور تم اور میں دونوں حقیقت میں برابر ہیں، دونوں، تمہاری حقیقت میری ذات اور تمہاری ذات ایک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ تعریف کر کے اس نے کافر اور رسول اللہ کو ذات میں برابر کیا۔ فرق صرف کس کا کیا؟ نبوت کا۔ کس کا؟ کہ حضور نبی ہیں، مومن ہیں، نبی ہیں، وہ کافر ہیں، وگرنہ حضور کی بھی حقیقت اور کافر کی حقیقت ایک ہے۔ وہ کس پہ؟ مثل کی ایک تعریف کر کے۔ میں نے جب سنا، میں نے کہا آگے بیٹھنے والے اور سننے والے بھی وہ کیسے لوگ ہیں، لگتا ہے وہ بھی ایمان سے خالی ہیں۔ اگر کسی میں رتی بھر بھی ایمان ہوتا نا، اس وقت اسے سوال کرتا جو تو نے مثل کی تعریف کی ہے، آؤ تمہیں حدیث سکھائیں، تمہیں نظر نہیں آئی حدیث؟ حدیث بخاری ہے، اور ایک نہیں
ایک سے زائد حدیثیں ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. صحابہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، مولا مشکل گویا شیر خدا بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی ذو النورین بھی ہیں. بڑے بڑے صحابہ ہیں اور انہوں نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے شروع کیے. اس میں یہ تھا کھانا پینا نہیں تھا، لگاتار روزے تھے، تو آپ نے رکھنے شروع کیے. اور صحابہ متوالے تھے، مستانے تھے، جو حضور کرتے تھے صحابہ وہی کرتے تھے. عاشق کا کام ہی ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے، بس وہ دیکھتا ہے یار کیا کر رہا ہے، بس عاشق کر جاتا ہے. یار جو کرتا ہے عاشق وہی کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو محبوب کرتا ہے. اس لیے صحابہ سے بڑھ کے عاشق کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کے محب بھی کوئی نہیں. وہ جو رسول اللہ کرتے صحابہ بھی کرتے. حضور نے حکم بھی نہیں دیا. حضور نے جب لگاتار روزے رکھنے شروع کیے نا تو صحابہ نے بھی لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے صحابہ کمزور ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے، رنگ بدل گئے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو صحابہ نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ صحابہ نے کہا آپ نے روزے رکھے، مفہوم ہے، تو ہم نے بھی رکھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مثلی، بخاری روزے وہ رکھ رہے تھے، کمزور ہو گئے. ایکم مثلی، صحابہ بتاؤ تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں، اگر مثل کا معنی پری تم نے لیا برابری کا، وہاں کہ حقیقت میں برابری ہوتی ہے، تو کافروں کو حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا ہوں، مثل ہوں تمہاری، اور تمہارے نزدیک کافر اور رسول اللہ کی حقیقت برابر ہے. تو بتاؤ یہاں کیا ہے؟ ایکم مثلی، حضور نے صحابہ کو کہا ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں مثل کون ہے؟ کوئی صحابی بولا؟ کسی نے کہا آپ میں روزے رکھتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تم کیوں کمزور ہو گئے ہو؟ تم میں میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا، تم میں میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا. اگر مثل کا معنی تم نے لیا حقیقت میں برابری، تو حضور نے تو فرما دیا صحابہ کو کہ تم تو میری طرح ہے ہی نہیں، میرے برابر ہی نہیں. تو کسی صحابی نے یہ کہا ہی نہیں یا رسول اللہ آپ کے بھی ہاتھ میرے بھی ہاتھ، آپ کے بھی پاؤں ہمارے بھی پاؤں، آپ کی بھی آنکھیں ہمارے بھی آنکھیں، مثل میں تو برابری ہوتی ہے. جیسے اس پریت نے مفہوم دیا ہے کہ مثل میں تو برابری ہوتی ہے، تو اگر یہ برابری تھی تو حضور نے تو نفی کر دی اور صحابہ کو کہا تم میں میری مثل کوئی نہیں. تو صحابہ میں کوئی بھی نہیں بولا کہ ہم ذات میں تو برابر ہیں. پتہ چلا یہ صحابہ کی بولی نہیں ہے، یہ کافروں کی بولی ہے. یقین کی رسول اللہ نے فرمایا تم میں میری کوئی مثل نہیں ہو سکتا. اب انما انا بشر مثلکم، وہ کافروں کو خطاب تھا. کن کو؟ کافروں کو کہا میں تمہاری طرح کا ہوں، اور یاروں کو کہا میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں. یاروں کو کیا کہا؟ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں. اس میں مطلب کیا تھا؟ قل انما انا بشر مثلکم میں مطلب یہ تھا کہ محبوب انہیں کہہ دو میں تمہاری طرح کا ہوں. کس بات میں تمہاری طرح ہوں؟ کس بات میں؟ فرمایا ان یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اس بات میں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا، اور مفہوم بتانے لگا ہوں، میرا اور تمہارا خدا ایک ہے. میرا، اس بات میں تمہاری مثل ہوں، ذات میں مثل نہیں، بلکہ وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے. یہ کیوں حضور نے یہ کیوں کہا اور اللہ نے کیوں کہلوایا؟ وجہ یہ تھی کہ جب نمرود کا مسئلہ بنا ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا مارتا ہے، تو اس نے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا. اور اتنا بیوقوف تھا، اس نے کہا میں نے زندہ کر دیا ہے اور ایک کو میں نے مار دیا ہے. تو آپ نے پھر کہا میرا رب تو مشرق سے سورج لاتا ہے تو مغرب سے لا. بس وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ عاجز آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج مغرب سے واپس مشرق کی طرف لے آئے. سورج واپس لے آئے. جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے مغرب کی طرف لاتا ہے. اگر تو رب کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے مشرق کی طرف لا کے دکھا. تو رسول اللہ نے وہ مغرب سے جو ڈوبا ہوا سورج تھا آپ نے اس کو پلٹا دیا، اور پلٹا کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشرق کی طرف لائے. پھر اسے عصر کی نماز ہو گئی. تو اللہ پاک محبوب کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اس بات میں کہ میرا تمہارا خدا ایک ہے. کہیں محبوب یہ آپ کی شان دے کہ آپ کو خدا نہ کہہ بیٹھیں، آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تاکہ بچ جائیں، تاکہ آپ سمجھ آئیں. بلکہ مسلم شریف کے حدیث سے بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، بیٹھ کے، اور نفل نماز پتہ ہے کھڑے ہو کے پڑھے تو پورا ثواب ملتا ہے.
اور بیٹھ کے پڑھیں بلا عذر تو کتنا ملتا ہے؟ آدھا، اور اگر عذر ہو نیت اچھی ہو تو پھر پورا ملتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھے تھے، تو صحابی نے کہا کہ آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ اس کا مفہوم تھا جو کھڑے ہو کے پڑھے اسے پورا ثواب ملتا ہے اور جو بیٹھ کے پڑھے اسے آدھا ملتا ہے، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مفہوم ہے آپ بیٹھ کے پڑھے ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں میں نے کہا تھا، میں نے یہ بات کہی ہے، تو پھر آپ بیٹھ کے پڑھے ہیں۔ تو آپ آگے سے فرمایا، یہ حضور کا مسلم شریف میں فرمایا، آپ فرمایا تم میں میری جیسا کون ہے؟ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ تم کھڑے ہو کے پڑھو تمہیں پورا ملتا ہے ثواب، اور میں بیٹھ کے پڑھوں میرا رب پھر بھی مجھے پورا ثواب دیتا ہے، کیونکہ تم میں میری مثل کوئی نہیں۔ اب اس میں سمجھ آئی؟ فتح مثل اللہ بشرن سویہ، اس لیے میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاض بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن بولے، آپ نے کہا لم یأتی نذیرک فی مثل مثلنا تشد پیدا جانا، فرمایا آپ کی نظیر آئی نہیں، آپ کی مثال آئی نہیں، وہ ہو بھی نہیں سکتی، ہو بھی نہیں سکتی۔ اللہ نے ایک محمد بنائے ہیں اور بنا کے قلم توڑ ڈالا ہے، بس حضور کی مثال نہیں ہو سکتی۔ آگے ذرا سماعت فرمائیں۔ اگلا جب جبریل ان کے پاس آئے تو بشیر صورت میں تھے نا، تو حضرت مریم پہچان نہ پائیں، تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ تو کیا کہا مریم علیہ السلام نے؟ کہا انی اعوذ بالرحمن، کہا کہ بے شک میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، منک ان کنت تقیا، بے شک آپ سے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو بچنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جب آپ نے دیکھا کہ یہ بشر میرے پاس آ گیا ہے، اور حضرت مریم اتنی پاکیزہ تھیں، اتنی پاکیزہ تھیں کہ کبھی کسی بشر نے آپ کو چھویا نہیں تھا، کبھی کسی بشر نے آپ کو، لیکن وہ بشر آ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جبریل ہے، لیکن لبادہ بشریت میں تھا۔ تو جبریل آئے تو کہا انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو ڈرتا ہے۔ جبریل نہیں تھا نا، تو ڈرتا ہے، بچتا ہے۔ تو جبریل امین نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں مریم، میں بشر نہیں ہوں، لبادہ بشریت میں آیا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چلا ہے میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا فرشتہ ہوں۔ اب آگے سنو، تو پھر آئے کیوں ہیں؟ لأہب لک غلاما زکیا، مجھے رب نے بھیجا ہے اس لیے کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں، تجھے جبریل بھی بیٹا دیتے ہیں، قرآن ہے۔ لأہب لک، اور ہیبہ کا مطلب ہوتا ہے دینا، وہاب کسے کہتے ہیں؟ بہت دینے والے کو، اور ہیبہ سے ہی وہاب ہے، اور ہیبہ سے ہی واہب ہے، واہب کہتے ہیں دینے والے کو، عطا کرنے والے کو، اور ہم ہیبے کرتے رہتے ہیں، کہتے نہیں ہیبہ کیا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے اس کو مالک بنا دیا، ہم نے یہ تحفہ دیا اس کو ہیبہ کر دیا، اس کو مالک بنایا۔ تو ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اور ہیبہ کا معنی ہوتا ہے دینا، ٹھیک ہے، اور وہاب کا مطلب انک انت الوہاب، بے شک تو تو بہت دینے والا ہے، تو وہ وہاب اور اللہ وہاب ہے۔ اور جبریل کہتے ہیں میں بھی دیتا ہوں، میں بھی دیتا ہوں، لیکن میں آیا کہ مجھے رب نے بھیجا ہے۔ جبریل آپ تو آتے ہی نہیں، فرشتے تو خود آتے ہی نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو کرتے ہی کچھ نہیں۔ کہا مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، کس لیے؟ کہ جبریل جاؤ اور مریم کو ستھرا بیٹا دو، مریم کو لگاؤ فتویٰ شرک کا۔ قرآن پہ بھی انہوں نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑا، رب کو بھی نہیں چھوڑا، کہ دیکھو ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ کیا دے سکتے ہیں، وہ کیا، اور ڈاکٹر سے سب کچھ کرو، قرآن ہے، رب ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، رب قادر ہے نا، وہ ڈائریکٹ دیتا، پھر جبریل کو کیوں بھیجا، پھر جبریل کو ذریعہ بنایا، اور پھر جبریل ہی کی طرف نسبت، اور پھر اللہ نے قرآن میں بیان میں فرمایا، جبریل کہتا ہے لأہب لک، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں دوں، کون؟ شرک ہو گیا، میں دوں، اور دوں کیا؟ تجھ کو، غلامن، عربی میں کہتے ہیں بچے کو، زکیہ، ستھرا، میں تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ رب جبریل کے ذریعے ستھرا بیٹا دے سکتا ہے، اور آمنہ کے لال کے ذریعے کچھ نہیں دے سکتا، اور آمنہ کے لال کے غلاموں کے لیے کچھ نہیں دے سکتا۔ جب جبریل کو ذریعہ بنا سکتا ہے
اور جبریل کے ذریعے عطا فرماتا ہے، تو جبریل کے جو آقا ہیں ان کے ذریعے کیا کچھ عطا نہیں فرماتا۔ تو اس لیے سمجھو حقیقت میں اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ نے جبریل کو ذریعہ بنایا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ سارے نبی آپ نہیں دیتے، رب ہی دیتا ہے، لیکن رب کی یہ سنت و یہ طریقہ ہے، وہ اپنے یاروں کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی عطا فرمائے تو وہ انڈائریکٹ بھی عطا فرماتا ہے۔ بیٹا تو رب نے ہی دیا تھا، لیکن دینے کا ذریعہ جبریل کو بنایا۔ کس کو؟ لِأَحْبَلَ کی غلامًا زکیہ۔ اب بھی بندہ پوچھے وہ مدد کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر اسے کیا سمجھائیں گے ہم کہ جبریل نے کتنی مدد کی ہے، کہ جبریل نے سترہ بیٹا دیا ہے، یعنی ذریعہ جبریل بنے ہیں، بیٹا پیدا رب نے کیا ہے۔ ہوا کیا پھر جبریل امین نے کیا کیا؟ جبریل امین نے قرآن پاک میں موجود ہے کہ جبریل امین نے پھونک ماری۔ کیا کیا؟ بیٹا دینے آئے تھے نا جبریل، یہ کہتے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، رسول اللہ کچھ نہیں دے سکتے، فلاں کو ایک گردان ہوتی ہے، شیر خدا کچھ نہیں دے سکتے، کوئی ولی نہیں کچھ دے سکتا۔ میں نے کہا تیرا شیطان جو ہے نا، شیطان جو تیرا ہے، رب نے اسے بھی طاقت دی ہے، رب نے اسے بھی طاقت دی ہے۔ وہ کیا کچھ نہیں کرتا، وہ جن بن جاتا ہے، کبھی انسان بن جاتا ہے، کبھی کیا بن جاتا ہے، اور کہاں بندہ ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ، اور ذہن بندے کے خراب ہوتی ہیں۔ وہ کتنا طاقتور ہے، اسے رب نے طاقت دی ہے، جن کو طاقت دی ہے۔ اور اس نے کہا تھا جن نے کہ وہ جو تخت بلقیس کا تھا نا، شہزادی بلقیس کا، کتنی دور وہ تخت تھا، تو وہ اٹھا تھا، اللہ فرماتا ہے شورا پشت جن تھا، شورا پشت جن تھا، خبیث جن تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یوسف سلیمان علیہ السلام تخت میں آپ کی مجلس، یہ جو آپ کی مجلس ہے، اس کے برخاست ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے میں تخت یہاں سے کر دوں گا، تخت یہاں، اور وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور سلیمان علیہ السلام اس پہ میں طاقت رکھتا ہوں، اس پہ، اور میں امانت دار ہوں، میں چوری بھی نہیں کروں گا، ہیرے جواہرات نہیں اسے اتاروں گا۔ لیکن اللہ نے اس جن کی طاقت کو بیان کیا ہے، کس کی؟ دیکھو رب جن کی طاقت بیان کرے اور یہ کلمہ پڑھ کے اللہ کا، پڑھ کے رسول اللہ، اور کہیں رسول اللہ بے اختیار ہیں، انہیں طاقت ہی کوئی نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور رب ایک جن کی طاقت بیان کر رہا ہے کہ وہ جن کہتا ہے میں طاقتور ہوں، آپ کے اٹھنے سے پہلے اتنی دوری کا جو تخت ہے میں آپ کے سامنے حاصل کر دوں گا۔ ایک شیطان کو رب نے اتنی طاقت دی ہے اور اس کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے، تو یاروں کو کتنی دی ہوگی؟ آپ یہ سمجھا کریں۔ اب دیکھو کیا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پھونک ماری جبریل نے، کس نے؟ اور اللہ پاک فرماتا ہم نے ماری، ہم نے پھونکا، کس نے؟ پتہ چلا یاروں کے کام محبوبوں کے ہوتے ہیں، جو یار کرتے ہیں رب اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ پھونک کون مار رہا ہے؟ جبریل، پھونک جبریل مارتا ہے، اور رب فرماتا ہم نے پھونکا، اور جب پھونک ماری نا، پھونکا تو عمل ٹھہر گیا۔ کیا ہو گیا؟ آپ قرآن پڑھیں آپ کا دل روشن ہو۔ کبھی آپ ترجمہ اس طرح تفسیر پڑھیں ہاں، تو پڑھیں عاشقوں کی تفسیر، مفتی احمد یارہ نعیمی کو پڑھیں ہاں، آپ کو ایک ایک حرف عشق ملے، محبت ملے، آپ کو پتہ چلے کہ واقعہ ہی کوئی اللہ کا محبوب ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا محبوب ہو رہا ہے۔ کیسے جام پہ آتے ہیں وہ، ان کے الفاظ میں بھی نور ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھو نا کہ اللہ اکبر کبیرہ، جبریل پھونکے، تو اللہ پاک فرماتا ہے جبریل نے پھونکا تو مریم کیا ہو گئی؟ حاملہ۔ کیا ہو گئی؟ حاملہ ہو گئی۔ تو جبریل پھونکے تو حاملہ ہو جائیں تو نبی کچھ بھی نہیں کر سکتے، نبی کچھ بھی نہیں۔ جبریل کی پھونک میں اثر ہے اور نبی کی پھونک میں کوئی اثر نہیں، ولی کی پھونک میں کوئی اثر نہیں۔ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ پھونک جبریل کی تھی اور اس کے اندر پیدائش کا پھر اللہ نے پیدا کیا، ذریعہ پھونکے جبریل کو بنایا۔ تو جو جبریل کی پھونک کو شفا کا ذریعہ بنا سکتا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی بھی پھونک کو شفا کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اور اس نے بنایا ہے، اس نے بنایا ہے۔ اور کتنے اولیاء کو ایسا ہی ذریعہ بنایا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے عطا فرماتا ہے، کرتا وہی ہے، کرتا وہی ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے جیسے جبریل کو بنایا ہے۔ اب یہ آیت کریمیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ آج ایمان لوٹ رہے ہیں، پڑھتے وہ بھی قرآن ہے، اور قرآن کی آیتیں چھپاتے ہیں، مفہوم بدلتے ہیں اور دائیں بائیں کرتے ہیں، اور ہم نے کلمہ رسول اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا پڑھا ہے اور اللہ کا پڑھا ہے۔ ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں، پوری احادیث کو مانتے ہیں، اس لیے جو بھی آیت ہمارے سامنے لاؤ گے ہم سر پہ رکھیں گے اور اس آیت کا مفہوم بیان کریں گے، اور جب مفہوم بیان کریں گے تو بیٹھنے والوں کے بھی دل روشن ہو جائیں گے، کسی کے دل میں کوئی شک و شبہات نہیں رہیں گے۔ اب یہ بات ختم ہونے لگی ہے،
جبریل علیہ السلام نے پھونکا تو حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ چلا کہ بندے دیتے ہیں، بندے دیتے ہیں لیکن رب کی عطا سے دیتے ہیں۔ رب بندوں کو طاقتیں بھی دیتا ہے، قوتیں بھی دیتا ہے، ہوتی طاقت رب کی ہے لیکن رب وہ اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہوتے ہیں تو آپ اپنے یار کو کہہ دیں جاؤ یار تم جا کے نافذ کرو، کیوں؟ آپ دکھانا چاہتے ہیں جو ہمارا ہے اس کی شان بھی تو پتہ چلے نا، کرنا تو آپ ہی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی شان دکھانے کے لیے اس کے ذریعے کروا دیتے ہو، اس کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، پیچھے آپ ہی ہوتے ہو، پیچھے آپ ہی ہوتے ہو، یہ نہیں کہ پیچھے معطل ہو گئے ہیں، اللہ ہی کرتا ہے۔ نام یاروں کی، نام کبھی جبریل، کبھی نبی، کبھی فلاں، وہ نبی کے نیچے تو کرتا آپ ہے لیکن ذریعہ ان کو بنا کے ان کی شانیں ظاہر کرتا ہے، جو ہمارے ہو جاتے ہیں پھر ہم انہیں مقام و مرتبے دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو حضرت مریم علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا میری اولاد کیسی ہوگی، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ قالت نہ یکن غلام ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے تو مجھے چھوا ہی نہیں اور میں تو پاک دامن ہوں، میں یہ معنی کر رہا ہوں، میں تو دوسرے معنی نہیں ہم کرتے، میں تو پاک دامن ہوں، تو پھر بچہ کیسے ہوگا؟ عادت تو یہی ہے کہ شادی ہو، وہ سلسلہ ہو تو پھر ہی اولاد ہوتی ہے۔ تو کیا کہا؟ قال کذالک، یوں ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے وہ مجھ پر آسان ہے، یہ اوروں کے لیے مشکل ہے، میں قادر ہوں، میں بن ماں کے پیدا کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں۔ آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، میں نے انہیں بن باپ اور بن ماں کے بنا دیا ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر تو ماں بھی موجود ہے، ادھر تو ماں بھی نہیں تھی، ادھر تو باپ بھی نہیں تھا، ہم نے بن باپ بن ماں کے بنا دیا ہے، ہمارا کہ کون سا مسئلہ ہے کہ مریم ہمارے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے تو بن باپ بن ماں کے بنا دیا، ہم قادر ہیں، یہ ہے توحید اللہ کی، ہم قادر ہیں، یہ ہم مجھ پہ آسان ہے، بس یہ کہا مریم کو۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ پھونک ماری، ادب مریم حاملہ ہو گئی۔ اب آگے میلاد بیان ہو رہا ہے آگے، لیکن وقت نہیں، میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی پتہ نا، آپ باہر چلی گئی تھیں، لوگوں نے باتیں کرنی تھیں، پھر اللہ نے انتظام بھی کیے، سبحان اللہ۔ کبھی آپ یہ پڑھیں نا پھر آپ کو میلاد مصطفیٰ یاد آئے، میلادیں، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو آگے لے کے جاؤں، اسی بات کی میں ختم کروں گا، پیچھے میں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ جو ہے نا وہ لوگ آگے، لوگوں نے دیکھ لیا نا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا تھا مریم اگر تمہیں کوئی بشر دیکھے، یہ تو ہونا ہی ہے نا، کوئی بشر تمہیں دیکھے تو کہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کی نظر مان لی ہے، میں نے چپ رہنے کا بھی روزہ ہوتا ہے نا، چپ رہنے کا بھی روزہ ہے، روزے کا معنی چپ رہنا بھی ہے، رکنا تو رکنے میں چپ رہنا، تو چپ رہنے کا بھی روزہ ہے، تو کھانے پینے کا نہ روزہ رکھا کرو، کچھ چپ رہنے کا بھی رکھا کرو، غیبت چغلی، تو جو چپ رہنے کا بھی روزہ رکھتا ہے نا تو پھر وہ روزہ اسے تقویٰ اس سے ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، چند دنوں میں ہی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا کھانے پینے کا ہی رکھتے ہیں، بھوک پیاس تو فرض دعوت ہوتا ہے، چپ رہنے کا روزہ نہیں رکھتے، تو چپ رہنے کا بھی روزہ رکھا کرو، اس سے غیبت چغلی نہ ہو، اس سے خوشبو ہو، جب نکلے تو کرے گا دل جیت جائے اور آپ کی رحمتیں برس جائیں، دل پکیزہ ہو جائے۔ اللہ فرمائے کوئی بشر تمہیں دیکھے مریم تو تو نے کیا کہنا ہے؟ میں نے چپ رہنے کی نظر مان لی ہے، صوما، میں نے روزے کی نظر مانی ہے، یعنی چپ رہنے کی نظر مانی ہے۔ فلن اکلم الجمع انسیہ، تو ہرگز میں آج کے دن کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ فاتت بہ قوما تحملو، پھر وہ اسے حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی، انہیں اٹھاتے ہوئے، انہوں نے کہا قالوا یا مریم، انہوں نے کہا مریم لقد جئتی شیئا فریا، یہ کیا کر بیٹھی ہو، کیا لے آئی ہو؟ سمجھ گئے نا آپ وہ جملہ کہتے ہیں کہ جو ایسا، وہ میں احتیاط کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے نا کہ یہ بچہ نہ خامن نہ کوئی ایسا مسئلہ، تو شیئا فریا، یہ کیا لے آئی مریم تم؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، تیرے ما کان ابوک امرأ، تیرے جو ہے باپ وہ تو برا مرد نہیں تھا، تیرا باپ تو اچھا تھا، صالح تھا، وکانت امک بغیا،
وہ تیری ماں بھی صالح تھی، وہ بھی ایسی نہیں تھی، تو آپ کے باپ بھی اچھے تھے، صالح تھے، اور آپ کی والدہ بھی صالحہ تھی، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو صالح تھیں، تو مریم تو نے کیا کر رہی ہے، یہ کیا؟ آپ نے نہیں بولا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا مریم روزہ رکھنا ہے، بولنا نہیں، تو آپ نے فاشارت الیہ، گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا، کس کی طرف؟ گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ قوم بولی ہم جو پنگوڑے میں بچہ ہے، یہ گود میں بچہ ہے مہد میں، اس سے کیسے کلام کریں گے؟ اس سے یہ بھی بولتا ہے گود کا بچہ، یہ بھی بولتا ہے گود کا بچہ، تمہیں کیا پتا کہ گود کے بھی بولتے ہیں، جب رب چاہتا ہے تو گود کے بھی بولتے ہیں، وہ قادر، وہ کتوں کو بلا لیتا ہے، وہ جس کو چاہے بلا لیتا ہے، وہ تو تشبیہ نہیں دے رہا، وہ مالک ہے۔ یہاں تو عیسیٰ روح اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو ابھی نبی ہونے والے ہیں، تو اللہ پاک کیا انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بولے گا، کیسے ہم اسے کلام کریں گے؟ قال انی عبداللہ، یہ ان کا کہنا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، وہ بولے، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں، بس اسی میں جواب تھا، میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں، کیونکہ میں عبداللہ ہوں، میں توحید پرست ہوں، تو توحید پرست سے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری ماں بھی موحد ہے، میری ماں بھی توحید پرست ہے، میری ماں بھی پاکیزہ ہے، میری ماں بھی پاک دامن ہے، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا علم ہے کہ عیسائیوں نے بعد میں جا کر کہنا تھا کہ یہ اللہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں کہہ دیا عبداللہ، جو بعد میں کہنے والے تھے آپ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا، خبردار سن لو، میں پیدا ہوتے بھی تمہیں بتا رہا ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھو نا کیسی دلیل ہے، یہ کہتے ہیں نبی کو پتہ کوئی نہیں، ہم نے کہا گود کے بچے عبداللہ کیوں کہہ دیا تھا؟ ایک تو پاک دامنی، دوسرا وہ جو بعد میں عیسائیوں نے کہنا تھا، اور انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے کہہ دیا عبداللہ، اور یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا، 40 سال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، نبوت ملی، انہیں تو اس کا بھی نہیں پتہ تھا، انہیں اس کا بھی نہیں پتہ تھا۔ تجھے عیسائی کہیں ہمارا کلمہ پڑھ لو، تمہارا قرآن تو کہتا ہے گود میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے میں عبداللہ ہوں، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے کتاب دی، اور اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے، عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اور مجھے کتاب بھی دی ہے، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے، اور یہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد ملی ہے، حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بھی ہونا ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر سائے کہیں گے ہمارے نبی آگے ہو گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں گود میں کہہ رہے ہیں عبداللہ، اور یہ قرآن ہے تمہارا، عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو ہم کہتے ہیں تم اوروں کے پاس جا رہے ہو، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارے آقا کب کے نبی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں، ہمارے آقا اس وقت بھی نبی تھے جب عیسیٰ علیہ السلام بھی بنے نہیں تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام بھی بنے نہیں تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے روح مصطفیٰ کو بنایا، اور صرف بنایا ہی نہیں، نبوت بھی عطا فرمائی، اور باقی جس نبی کو بھی بنایا ہے اس عالم میں آنے سے پہلے حضور نے ان کی تربیت فرمائی ہے، اور وہ تربیت لے کر یہاں آئے ہیں۔ صحابہ کے استاد ہمارے آقا ہیں، سارے نبی شاگرد ہیں، پھر شاگرد آئے ہیں، آخر میں استاد آئے ہیں۔ تو یہ ہے، آگے سنیں، ختم ہونے لگا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَدُمْتُ حَيًّا۔ پھر کیا کہا مجھے برکت والا بنایا ہے، مجھے کیا بنایا؟ برکت صرف یہاں تک رہے گی، أَيْنَمَا كُنْتُ، أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں کہیں بھی میں رہوں، جہاں کہیں بھی میں ہوں برکت والا ہوں۔ کیا ہوں؟ اب اندازہ لگاؤ، عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ نے مبارک بنایا، صرف یہ نہیں کہ 1 منٹ کے لیے بنایا، 2 منٹ کے لیے بنایا، 10 گھنٹوں کے لیے بنایا، 1 مہینے کے لیے بنایا، 1 سال کے لیے بنایا، 2 سال کے لیے بنایا، کہا نہیں، وَجْعَلَنِي نَبِيًّا وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں کہیں بھی رہوں برکت ہی برکت رہے گی۔ جب عیسیٰ جہاں بھی ہوں برکت ہو، اور جہاں عیسیٰ کے آقا ہوں تو وہاں کتنی برکت ہوگی۔
آپ نہیں سمجھے؟ یہ کہتے ہیں حضور کے قدموں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے قبر سے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس پہ تو حدیث بھی موجود ہیں، اس پہ تو قرآن بھی موجود ہے، لیکن میں اس سے اشارہ کرتے جا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں میرا رب نے مجھے برکت والا بنایا، اور یہ برکت صرف 1 منٹ کے لیے نہیں، لمحے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا اینما کنتو، جہاں کہیں بھی ہوں برکت رہے گی، میں برکت والا ہوں گا۔ جب مقتدی جہاں کہیں ہوں برکت والے ہوں، اور امام الانبیاء جہاں بھی ہوں تو برکت والے ہوں گے۔ اور آج ہمارے دل میں ہے تو اس لیے برکتیں ہیں، اور اس لیے روحانیت ہے، اس لیے نور ہے جو لاٹیں مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بات کی۔ مجھے یہ حکم دیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، کہ مجھے یہ حکم دیا کہ میں کیا کروں، نماز ادا کروں، بالصلاۃ والزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بھی حکم مجھے دیا، اور پھر ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ ہر نبی، دیکھو ماں کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں مجھے رب نے حکم دیا کہ ماں سے حسن سلوک کرنا ہے، ماں سے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ دیکھو ماں کا مقام کتنا ہے۔ ہر نبی کو حکم ہے کہ اپنی ماں کا ادب، ماں کا ادب، باپ کا ادب، لیکن ہم کیا ہیں، ہم ماں کا ادب نہیں کر رہے۔ ماں جیسی بھی ہو وہ رب اور ماں کا فعل ہے، معاملہ ہے۔ باپ جیسا بھی ہو وہ باپ اور رب کا معاملہ ہے۔ تمہارے لیے تمہارا باپ بایزید بستامی ہے، اور تمہارے لیے تمہاری ماں رابعہ بصریہ ہے۔ بس تم ان کے قدموں کو چومو، ان کی دعائیں لو، معاملات میں ان کی رائے لو، اور ان کی اگر تم سمجھتے ہو کہ رائے ٹھیک نہیں اور ہمیں نقصان ہو جائے گا، پھر بھی اپنی رائے ان کی رائے پہ قربان کر دو، ان کی مرضی پہ قربان کر دو۔ اللہ پاک اس رائے میں بھی، اس کام میں بھی نور پیدا کر دے گا۔ آپ مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گا۔ جب ماں راضی ہو جائے تو ماں کو معاملات میں راضی کیا کرو۔ باپ کو کوئی کام کرنا ہو تو دعا لیا کرو، اچھا کام اماں جی کروں، ابا جی کر لوں، آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں، وہ کہیں ہم راضی ہیں، پھر دیکھو برکتیں کیسی آتی ہیں، رحمت کیسی آتی ہیں۔ اس طرح شیخ کو بھی، شیخ صاحب سے دعا لی، آپ راضی ہیں میں کر لوں، اگر نہیں تو ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، تو پھر اس میں بھی برکتیں آ جائیں گی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے رب نے یہ بھی حکم دیا کہ میں اپنی والدہ سے حسن سلوک کروں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اب آگے پھر آیتیں تھیں، اور پھر آپ کو پتہ یہ ایک دریا، ہمیں کیا آتا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، پھر تھوڑا تھوڑا سا چلا رہے ہیں اور بڑا کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چند گھڑیاں ہی ہیں، پھر یا قسمت یا نصیب، اور یہی گھڑیاں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں، یہ میسج آگے چلا جائے، امت کے دل شستہ ہو جائیں، اور جو حضور کے دشمن ہیں وہ ان سے بچ جائیں، اور وہ پہچان لیں کہ کون دشمن ہے، کون حضور کا محب ہے، کون اللہ کا محب ہے، وہ فرق کر پائیں، اپنے ایمان کو بچانے، اور اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ پھر ایمان نہ بچا تو پھر تباہی اور بربادی ہے، تو وہ ایمان بچ جائے، ایک کا بھی بچ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک کا بھی بچ گیا نا تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قبول ہوگی، اللہ ہم پہ راضی ہو گیا، آپ پہ بھی اللہ راضی ہو گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ شاید گھنٹے کے قریب یہ بیان ہوا، اور آپ نے تراویحیں بھی پڑھی، صبح کام بھی کیے، کوئی محنت بھی کی۔ اس کے باوجود میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں 1-2 گھنٹہ اور بھی گفتگو کروں نا تو آپ اٹھیں نا، آپ سنتے رہیں۔ کیوں؟ یہ میری تقریر کا کمال نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کی کمال ہے۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو محبت دی ہے کہ آپ کو تھکاوٹیں بھولی ہوئی ہیں کہ صبح روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے پھر صبح اٹھنا پھر گانا بھی ہے، لیکن آپ کو وہ محبت نہیں اٹھنے دے رہی، کہ اللہ کرے یہ محبتیں بڑھ جائیں ہماری۔ میں اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت شعر کہا، اور میں نے کبھی نہیں پڑھا، کہیں نہیں پڑھا کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ دعا کی ہو، اے اللہ میرا رزق بڑھا، اے اللہ میرا رزق بڑھا۔ مجھے نہیں یاد، لیکن ایک دعا اعلیٰ حضرت کی مجھے یاد ہے۔ وہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے روز فضوں کرے خدا، روز بس اللہ ہر لمحہ بڑھاتا جائے، ہر لمحہ بس بڑھاتا جائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ انہوں دعائیں کیوں چاہیے دیجیے، جس درد سے مزہ آ رہا ہو
وہ طبیب کو کہے کہ یہ دوائی دے تو میرا درد چلا جائے، حضرت کہتے ہیں نا، وہ جس درد سے مزہ آتا ہے نا اس کی دوائی نہیں چاہیے، اس کی وہی دوائی ہے جس سے وہ درد بڑھتا ہے، جس سے وہ درد کا وہ کیا ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ باعث ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب فرمائے، اپنی کامل محبت نصیب فرمائے، کامل ادب کی دولت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ پاک نے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور نسلوں کو بھی اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔